أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم. اللہ کا کرم ہے کہ آج جو ہے ہم لوگ جس موضوع کو سننے کے لیے اور جس موضوع کے بارے میں جاننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں الحمدللہ وہ بہت اہم موضوع ہے اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ اس سے جو ہے بہت فائدہ ہوگا. کوئی بھی بات اگر سمجھ نہ آئی ہو تو آپ نیچے کمنٹ میں جو ہے اس کو پوچھ سکتے ہیں تاکہ میں اس کا جواب دے دوں, اور اگر وہی سوال کسی اور کے ذہن میں آ رہی ہو تو وہ جو ہے وہ اس جواب سے وہیں پر جو ہے مطمئن ہو جائے, یعنی سیٹسفائیڈ ہو جائے. آج جنت ہی کے بارے میں ہے, اور جنت کا جو ہائر لیول ہے جنت کا الحمدللہ, جو اللہ تعالیٰ جو ہے بہت ہی بہترین مومنوں کو جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کے رشتے میں جو ہے اپنے آپ کو کھپا دینے والے جو لوگ ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی خاطر جو ہے اپنی زندگی میں جو ہے خود کو بھلا دینے والے اور اللہ کی مرضی کو کرنے والے لوگ ہیں, ایسے لوگوں کو جو جنت اللہ تعالیٰ دینے والا ہے, اس جنت کا ذکر چل رہا ہے. اور اسی کا ذکر میں جو ہے اب یہاں کچھ چند چیزیں آ رہی ہیں. مگر اس سے پہلے میں ایک بات یہ بتا دینا چاہتا ہوں, یہاں کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو فوکس کیا ہے وہ مردوں کو فوکس کیا ہے. اس لیے اس بات کا خدشہ ہو سکتا ہے کہ باقی لوگوں کے لیے کیا ہے یا عورتوں کے لیے کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں, وہ پہلی آیت دیکھتے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان, یعنی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی خوبصورت بیویاں رکھی ہیں, یعنی کہ مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی خوبصورت بیویاں رکھی ہیں. فیہن یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس میں بالکل حفاظت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایسی بیویاں رکھی ہیں جو قاصرات الطرف ہیں, جن کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں, جو ہے اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھتے ہیں, یعنی کہ جن کے اندر شرم پائی جاتی ہے, یعنی کہ جو شرمیلی ہیں. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان, اور اس سے پہلے یعنی کہ اس وقت وہ عورتیں جن کو دی جائیں گی, یعنی کہ جن کی قسمت میں جو ہے وہ بیویاں ہوں گی, اس سے پہلے اس شخص سے پہلے جو ہے اسے کسی بھی انسان نے نہیں چھوا ہوگا. اور جو بیویاں جنوں کو دی جائیں گی وہ ان بیویوں کو جو ہے ان سے پہلے ان کے جنتی شوہر جو جن میں سے ہوگا, اس سے پہلے کسی جن نے جو ہے ان عورتوں کو, ان بیویوں کو نہیں چھوا ہوگا. ان کو جو ہے آپ کو ان کے ساتھ جو ہے جو ایک میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے وہ رشتہ نہیں نبھایا ہوگا. تو یہ بات بالکل پکی اللہ تعالیٰ نے یہاں کر دی ہے
کہ وہ ایسی بیویاں ہوں گی وہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہوں گی، جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بھیجا ہوگا، اور وہ بیویاں کیسی ہوں گی؟ جو نظر جھکائے ہوئے ہوں گی۔ اس کا دوسرا معنی بھی نکلتا ہے قاصرات الطرف۔ قاصرات الطرف یعنی کہ ایک ایسی بیویاں ہوں گی جن کی خود نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، اور اسی کا دوسرا معنی بھی نکلتا ہے کہ وہ بیویاں ایسی ہوں گی جو اتنی خوبصورت ہوں گی، اتنی خوبصورت ہوں گی کہ جیسے عام طور پہ دنیا میں بیویوں کو شکایت رہتی ہے کہ بچے اپنے پیارے لگتے ہیں اور بیویاں دوسروں کی پیاری لگتی ہے، تو یہ پرابلم ہی وہاں سالو ہو جائے گا، کیونکہ جب وہ اس بیوی کو اللہ تعالیٰ اتنی خوبصورت بنائے گا کہ مان لیجئے کہ اس کو دیکھنے کے بعد، اس پر نظر پڑنے کے بعد جو ہے وہ بالکل سے کسی اور کی طرف دیکھنے کے لیے بالکل راضی نہیں ہوگا، اور وہ اسی سے بہت خوش ہوگا، اور اتنا خوش ہوگا کہ وہ کسی اور کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، یعنی کہ کسی اور کی طرف نظر اٹھانے سے وہ رک جائے گا، یعنی کہ شوہر رک جائے گا۔ ایسی خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے جو ہے بیویوں کو دی ہوں گی۔ تو فیہن قاصرات الطرف، تو اس کے اندر نظر جھکائی ہوئی عورتیں ہوں گی، اور اتنا ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے اپنے شوہروں کی بھی نظر کو جھکا کے رکھ دیں گی، یعنی کہ وہ اتنی خوبصورت ہوں گی کہ وہ ان کے شوہر کسی اور کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اور ان سے پہلے کسی اور انسان نے یا جن نے جو ہے ان کو نہیں چھوا ہوگا۔ اب یہاں سمجھ لینے والی بات، عام طور پر یہیں آ کر کے بحث شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے، اللہ تعالیٰ کا جو منشا ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ ہے، وہ طریقے کو سمجھنا یہاں ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس لیے جو ہے اس طریقے کی بات فرمائی ہے، کس لیے اس طریقے کی بات فرمائی ہے کہ اس میں صرف شوہروں کو جو ہے آپ کو وہ کیا ہے، فوکس کیا ہے، اور بیویوں کو فوکس نہیں کیا ہے یا عورتوں کو فوکس نہیں کیا ہے؟ بالکل بھی بات ایسی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فوکس عورتوں کو نہیں کیا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، اگر یہ مان لیا جائے عورتوں کو فوکس نہیں کیا ہے، یا پھر قرآن کے اندر جب جنت کا ذکر آتا ہے تو عورتوں کو فوکس نہیں کیا ہے، تو بات یہ یہاں سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہت بار بہت جگہوں میں جو ہے بہت ساری چیزوں کا ذکر نہیں کیا ہے۔ جیسے اب یہی جنت کا ذکر لے لیجئے، درخت کا ذکر ہوا تھا، مگر درخت کا ذکر کیسے ہوا، پھلوں کا ذکر کیسے ہوا؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے برانچز کے، اس کے شاخوں کا ذکر کیا، مگر مکمل درخت کا ذکر نہیں کیا۔ کیا مکمل درخت کی صرف شاخیں ہیں؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے چشموں کا ذکر ہوا ہے، پانی کا چشموں کا ذکر ہوا ہے، مگر وہاں صرف پانی کا چشمہ ہوگا یا کوئی اور چیز بھی ہوگی؟ صرف پانی کا چشمہ کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کسی اور چیز کا ذکر نہیں کیا ہے۔ تو یہاں پر بھی سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس وقت جس چیز کی ضرورت رہتی ہے اللہ تعالیٰ اسی چیز کا ذکر کرتا ہے، باقی چیزوں کو ذکر میں نہیں لاتا ہے، کیونکہ وہ خود بخود سمجھنے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ جیسے مان لیجئے ایک بہت اللہ تعالیٰ کہ ایک طرف یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ بات بتائی ہے کہ تم لوگ جو ہے بدلہ لے سکتے ہو، ایک طرف کھلی چھوٹ اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے کہ تمہارے اوپر کیے ہوئے اتیاچار کا بدلہ تم لوگ لے سکتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے بالکل اس کی اجازت دے رکھی ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے اسی کے بعد کہ اگر تم معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ صرف اتنا کہا ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ اس کا اجر اللہ کے ذمے میں ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو معاف کرنے کے بعد کیا ملے گا؟ معاف کرنے کے بعد کیا دیا جائے گا؟ جو بدلہ لے گا اس کو تو پتا ہے کہ میں بدلہ لوں گا تو مجھے جو ہے دلی سکون مل جائے گی، یہاں پہ مجھے اطمینان ہو جائے گا کہ میرے اوپر جو تکلیف دیا گیا تھا، مجھے تو تکلیف دی گئی تھی، مجھے اس طریقے سے ستایا گیا تھا، میں نے اس کا بدلہ لے لیا، الحمدللہ میں تو اب بری ہو گیا، مجھے اب کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ مگر معاف کرنے والے کو کیا ملے گا؟ اس کو تو اپنے اندر وہ تڑپ، وہ بے چینی باقی ہی رہے گی، وہ تو ہمیشہ بے چین اور تڑپتا ہی رہے گا۔ تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ اس بات کا ذکر کہیں ہوا ہے؟ صرف اتنا کہا ہے کہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، نہیں کہا گیا ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر نہیں کیا ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے روزہ رکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، صوم کا بدلہ
یعنی کہ صوم یعنی کہ روزہ رکھنے والے جو ہیں میرے لیے روزہ رکھتے ہیں، اس لیے اس کا بدلہ ایک ترجمے کے حساب سے اس کا بدلہ میں دوں گا۔ وہ انا اجزی بھی کریں گے اس کو تو اس کا بدلہ میں دوں گا، اور اگر اس کو وہ انا اجزا بھی کہیں گے تو اس کا بدلہ میں ہوں۔ اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے اس خوبصورتی سے چیزوں کو بیان کیا ہے کہ وہاں جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے باتوں کو چھپا کر کے رکھا ہے، بالکل سے اس کو سسپینس رکھا ہے۔ سسپینس کیوں؟ بات کب سسپینس رکھی جاتی ہے؟ بات کب سسپینس رکھی جاتی ہے؟ جب اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، جب اس بات کو الفاظ میں، ورڈز میں، شبدوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا، اس کو کھلایا نہیں جا سکتا ہو، تب باتوں کو جو ہے سسپینس رکھتے ہیں، تب اس کو بیان نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہارے لیے بہتر ہے، کہتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے ہے۔ اب آئیے پہلے اس بات کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو جو ہے اس طریقے سے بیویاں دینے کی بات کیوں کہی؟ تو ایک بات یہاں سمجھ لینا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کی آزمائش کے لیے اس دنیا کے اندر کیا کر دیا ہے کہ عورتوں کی محبت کو دل میں ڈال دیا ہے۔ قرآن فرما رہا ہے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنْطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ وَالْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ یعنی کہ اس میں بس اتنا ہی میں ذکر کروں گا، یہاں تو بہت لمبا لسٹ ہے، مگر ہماری ضرورت کی چیز یہی ہے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر عورتوں کی محبت، عورتوں کو چاہنے کی محبت یا عورتوں کی جو چاہت ہے وہ مردوں کے اندر رکھی ہے، اور وہ بائی ڈیفالٹ رکھ دیا ہے، وہ بالکل ان مردوں کے اندر نیچر بنا کے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا ہے کہ تمہارے لیے جو ہے اپنی بیویوں کے علاوہ کسی اور کی طرف دیکھنا یہاں جائز نہیں ہے۔ انہی کے ساتھ ہی آج کے دور کی اگر ہم لوگ بات کریں، ایک طرف اللہ تعالیٰ نے جو ہے مردوں کے اندر عورتوں کی اس طریقے سے محبت ڈال دی ہے کہ وہ جو ہے دے کینٹ ہیلپ آؤٹ، وہ اپنی مدد نہیں کر پاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اس بات سے نہیں روک پاتے ہیں۔ اگر میں اس بات میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، مگر جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں وہ لوگ اگر چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم لوگ ایک ریسرچ ہوا تھا اس بات پہ کہ ایک مرد جو ہے، ایک ایوریج مرد ایک عورت کے بارے میں پورے دن میں 24 گھنٹے میں کتنی بار سوچتا ہے، یا اس کے بارے میں خیال مردوں کے دل میں کتنی بار آتا ہے، تو اس کا سروے ہوا تھا۔ اگر کوئی انٹرسٹڈ ہو تو وہ جا کر کے اسے دیکھ سکتا ہے۔ مگر اب یہاں سمجھنے والی بات کیا ہے؟ یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو، اس مادے کو مردوں کے اندر رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تمہیں جو ہے اپنے آپ کو اس سے رو کے رکھنا ہے۔ کتنی بڑی آزمائش میں مرد ہیں، یہ عورتیں نہیں سمجھ سکتی ہیں۔ تو یہاں پر اتنا خطرناک طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو جو ہے روکے رکھا ہے، اتنی بہترین طریقے سے مردوں کو روکے رکھا ہے کہ وہ طریقہ کیا ہے کہ ان کو یہ بات کہ یہاں تم لوگ کنٹرول کرو، تمہیں جنت میں ملے گا۔ سونا اور سلک سے اس دنیا میں روکا گیا ہے، مگر عورتوں کو نہیں روکا ہے۔ مرد کبھی یہ شکایت، میں نے کسی مرد کو یہ شکایت کرتے ہوئے آج تک نہیں سنا کہ ہمیں سونے سے اور سلک سے کیوں روکا ہے، ہمیں ریشم کے کپڑے پہننے سے کیوں روکا ہے، ہمیں جو ہے سونا پہننے سے کیوں روکا ہے، ہمیں جواہرات پہننے سے کیوں روکا ہے۔ یہ شکایت آج تک میں نے مردوں کی زبان سے تو نہیں سنی، مگر مردوں کو سونے سے بھی روکا گیا ہے اور سلک یعنی کہ ریشم سے بھی روکا گیا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں سے روکا گیا ہے، ساتھ میں اپنی بیویوں کے علاوہ کسی اور سے جو ہے اپنی پیاس کو بجھانے سے بھی روکا گیا ہے، کسی اور کی طرف دیکھنے سے بھی، اس کے آگے حد بڑھنا تو دور کی بات ہے، اس کی طرف دیکھنے سے بھی اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ تو ان تمام چیز میں جب اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے اس دنیا کے اندر، تو جو انسان اپنی پوری طاقت لگا کے اللہ کی مدد سے اس میں جو ہے وہ کامیاب اگر ہو جاتا ہے، اگر اس چیز میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے تو اجر بنتا ہی بنتا ہے، اس کے لیے یہ نعمت بنتی ہی بنتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ تم یہاں رکو، تمہیں جنت میں سونا بھی پہنایا جائے گا، تمہیں ریشم بھی پہنایا جائے گا، یعنی کہ سونا بھی اس وقت حلال ہو جائے گا، اور پھر مردوں کے لیے ریشم بھی حلال ہو جائے گا، باقاعدہ ان کو تحفہ کے طور پر دیا بھی جائے گا۔
रेशम के कपड़े होंगे उनके लिए, और सोने के जो है बाकी चीज़ें होंगी उनकी इस्तेमाल के लिए। और उसी तरीके से वो चीज़ जिस चीज़ को अल्लाह ताला ने रोके रखा था, यानी कि औरतों से उनकी तरफ देखने से भी रोका हुआ था, फिर वहाँ पे जो है अल्लाह ताला उनको अबंडेंस, यानी कि उनकी ज़्यादा तादाद दे करके अल्लाह ताला उनको जो है क्या कर देगा, सुकून अता करेगा, ताकि उनको यह एहसास होगा इस बात का कि दुनिया में तो वो रुके रहे थे, तो आखिरत में मगर अल्लाह ताला ने उनको इस चीज़ से नहीं मना किया और उनको इस चीज की इजाजत दे दी। मगर आज क्या उनके अंदर जो एहसासात हैं वही एहसासात जन्नत में रहेंगे? कुछ मर्द ऐसे हो सकते हैं यहाँ पे जो ये कहेंगे मुझे जन्नत में भी दाढ़ी चाहिए, हो सकता है। कुछ ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं जो कि जो है इतने पागल होते हैं दाढ़ी के लिए, इतने पागल होते हैं कि वो एहसास बना बैठते हैं कि मुझे जन्नत में भी दाढ़ी चाहिए। अनजाने में ही सही वो बना लेते हैं इस बात को मानने लगते हैं कि मुझे जन्नत में भी दाढ़ी चाहिए, मगर अल्लाह ताला जन्नत में दाढ़ी नहीं देने वाला है मर्दों को। यानी कि जिस्म के अंदर जो बाल अल्लाह ताला ने रखा है, वो बाल सर के बाल के अलावा बाकी तमाम बालों को अल्लाह ताला साफ कर देगा, चाहे वो मर्द हो या औरत। तो ये बात हम लोगों को समझ लेनी चाहिए कि हमारी ख्वाहिशात के ऊपर चीज़ें नहीं होती हैं, वहाँ वही होगा जो अल्लाह चाहेगा। और अल्लाह ताला अला यअलमु मन खलक, क्या अल्लाह ताला उसको नहीं जानता जिसे उसने पैदा किया है? कि अल्लाह ताला मर्दों को नहीं जानता? कि अल्लाह ताला औरतों को नहीं जानता? बेशक अल्लाह ताला के सिवा औरतों को कोई नहीं जानता। तो दिल के एहसासात औरत के अंदर अभी जो बाकी बीवी, यानी कि अपने सौतन के ताल्लुक से जो उसके अंदर जो है एक किस्म की तड़प और एक किस्म की बेचैनी रहती है, वो बेचैनी अल्लाह ताला जो है आखिरत में दूर कर देगा, ताकि वो चीज़ उसके अंदर कभी भी बाकी न रहे। और वो चीज़ उसको जो है फिर अल्लाह ताला ने जो उसको इनाम दिया होगा, उस इनाम से फ़ायदा उठाने के लिए उसे कोई चीज़ ना रोक सके, और ख़ास करके ये जलन वाली चीज़ जो है कभी भी उसको ना रोक सके। ये ऐसा इंतज़ाम अल्लाह ताला ने जन्नत में किया होगा। तो औरतों के लिए क्या है? औरतों के लिए क्या है? तो मैंने पहले बता दिया कि मर्दों के लिए तो अल्लाह ताला ने यहाँ जिक्र किया है, मगर ये सब कुछ नहीं है। मगर ये सब कुछ नहीं है। जन्नत के जिक्र में ये बात आ चुकी है कि अल्लाह ताला ने जो है ये सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, जो कुरान के अंदर बताया है, ये सिर्फ ट्रेलर है। इसके अलावा यानी कि इसमें से बहुत सारी चीज़ें मर्द औरतों के लिए भी हैं, उसमें बहुत सारी और बाकी चीज़ें जो है सिर्फ मर्दों के लिए हैं। मगर जो भी है वो सिर्फ ट्रेलर है, वो सब कुछ नहीं है, वो बिल्कुल भी सब कुछ नहीं है। जैसे हम लोग ऊपर ऊपर से कुछ हिस्सा पढ़ करके मालूम करना चाहते हैं कि इसके अंदर भीतर क्या क्या चीज़ें, तो उसमें लिखा हुआ होता है कि ये है, ये है, ये है, और वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा लिखा हुआ होता है। तो वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो है जन्नत के अंदर लोगों के लिए अल्लाह ताला ने क्या चीज़ रखी है, जो वो एक्स्ट्रा में पड़ता है, यानी कि वो एक्स्ट्रा, यानी कि वो ये तो सिर्फ ट्रेलर है। अल्लाह ताला का फरमान है कि वहाँ ऐसी चीज़ें होंगी जिसे किसी भी इंसानी जहन ने ना देखा होगा, ना किसी इंसानी कान ने उसके बारे में सुना होगा, और ना ही किसी के दिल में इस बारे में कोई भी एहसास आया होगा कि ये भी चीज़ हमें मिल सकती है। तो कुछ चीज़ों का जिक्र यहाँ करते हुए बाकी चीज़ों को अल्लाह ने छुपा दिया है। उसी तरीके से ताल्लुक से अल्लाह ताला ने भी कुछ चीज़ों का जिक्र किया है, मगर उसके बाद अल्लाह ताला ने खामोशी इख्तियार कर ली है। खामोशी क्यों? क्योंकि अरब के अंदर एक आती है कि रुब्ब सुकूतिन अबलग मिन कलाम, कभी कभार जो है खामोश रहने से जो मैसेज पहुंचता है, वो कह देने से वो मैसेज नहीं पहुंचता है। कभी कभार खामोश रहने से जो मैसेज पहुंचता है, वो बोल उठने से वो मैसेज नहीं पहुंचता। तो वही बात है कि मैंने कहा था कि जब कोई बात अल्फाज में हम लोग अदा ना कर पाते हों, तो खामोश रहना चाहिए, खामोशी इख्तियार कर लेना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने भी इस मामले में खामोशी इख्तियार कर ली है। अल्लाह ताला ने भी खुद को खामोश रख लिया है, ताकि औरतों, क्योंकि औरतों को अल्लाह ताला ही पहचानता है। मुझे अपना वो वक्त याद आता है स्कूल का, जब हम एग्ज़ाम दे रहे होते थे, तो हम जो मेल होते थे, जो हमारे दोस्त हैं, उनमें लड़के और लड़कियां दोनों हुआ करते थे। तो हम जो लड़के हुआ करते थे, हम लोग जल्दी जल्दी जो है एग्ज़ाम पेपर ख़त्म करके जो है दे करके निकल जाते थे, मगर बाहर पहुंच के हम लोग अपने दोस्तों का इंतज़ार किया करते थे। वहीं अंदर नज़ारा देख रहे होते थे हम लोग। तो ये होता था कि जो लड़के होते थे वो एग्ज़ाम पेपर आराम से सुकून से दे करके जो है दे करके निकल जाते थे, मगर औरतें
کبھی لکھتی تھیں، کبھی کاٹتی تھیں، کبھی لکھتی تھیں، یعنی کہ وہ ایگزام دینے کے ٹائم میں بھی آپ کو ایسا ہوتا تھا کہ وہ پیپر دینے لگتی تھیں، پھر لے لیتی تھیں، پھر کھینچ لیتی تھیں، پھر دینے لگتی تھی، پھر کھینچ لیتی تھی، نہیں اب اس میں یہ بھی رکھنا ہے، نہیں نہیں یہ زیادہ ہو گیا، نہیں نہیں یہ نہیں رکھنا ہے، یہ بھی رکھ دینا ہے، پھر دے کر کے پھر معافی مانگ کر کے جو ہے ہاتھ جوڑ کر کے پھر پیپر لے. یعنی مردوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی ڈیزائر رکھا ہے، مگر عورتوں کے اندر بے حساب ہے. یعنی کہ وہ خود کبھی جاتی ہیں کہ وہ خود چاہتی کیا ہیں، مگر خود کو پہچاننا ضروری ہے. عورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہت سارے احساسات رکھے ہیں، بہت ساری فیلنگز رکھی ہوئی ہیں. وہ فیلنگز کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ کبھی کبھار کنفیوز ہو جاتی ہیں کہ اب ان کو کیا چاہیے اور کیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے یہاں خاموش رہ کر کے یہ بتا دیا. حضرت عائشہ نے بھی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی تھی کہ مردوں کو تو یہ ملے گا، عورتوں کے لیے کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا تھا کہ عورتوں کو وہ سب کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے، وہ سب کچھ ملے گا. مردوں کی تو لمیٹڈ ہے، کیا چاہیے؟ بس یہ چاہیے. اگر کوئی یہ گیجٹ کا دیوانہ ہوگا تو یہاں اگر مرد سے پوچھا جائے تو وہ کہے گا مجھے گیجٹ چاہیے. مگر اگر کسی سے یہ پوچھا جائے کہ یہ حلال اور حرام کی باؤنڈری ہٹا دی گئی ہے اس دنیا میں بھی، اگر مردوں سے یہ پوچھا جائے کہ تمہارے لیے حلال حرام کی باؤنڈری ہٹا دی گئی ہے اور تم جتنا چاہو جو چاہو بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، سبھی کی زبان سے ایک ہی بات نکلے گی. ہو سکتا ہے فرق انداز سے نکلے، مگر بات ایک ہی نکلے گی جو انڈرسٹوڈ ہے. یہ مردوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. مگر وہی بات اگر عورتوں سے پوچھا جائے تو کوئی اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھنا پسند کرے گی، کوئی جو ہے اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھنا پسند کرے گی، کوئی جو ہے کسی خاص کام کو پسند کرے گی. یعنی کہ عورتوں کے اندر الگ الگ جو ہے ان کے پرائرٹیز ہیں، انہوں نے جو ہے الگ الگ چیزوں کو جو ہے پسند کیا ہوگا، اور اسی طریقے سے ان کے اندر جو ہے الگ الگ باتیں ہوں گی جو ایک دوسرے سے میچ نہیں کر رہی ہوں گی. ہر کسی کا الگ پسند ہوگا اور ہر کوئی الگ چیز کو جو ہے زیادہ پرائرٹی دینے والی ہوتی ہیں. تو یہ معاملہ عورتوں کے ساتھ رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں خاموشی اختیار کر کے عورتوں کو بہت بہترین میسج دیا ہے. وہ یہ ہے کہ تمہارے دل میں جو بھی خیال آئے گا وہ پورا کیا جائے گا، جو بھی تمہارے دل کے اندر خیال آئے گا وہ پورا کیا جائے گا. بھلے ہی ایک بار آرڈر دے دینے کے بعد اگر اس کو آرڈر کو بدل کر کے دوسرا پھر آرڈر دینا ہو تو وہ بھی ویلڈ ہوگا. پہلا آرڈر بھی کینسل ہو کے دوسرا آرڈر آ جائے گا. یہاں تک کہ آپ کو پہلا آرڈر بھی دے دیا جائے گا، پھر بعد میں اگر دوسرا آرڈر جائے گا تو وہ بھی پورا کر دیا جائے گا. یعنی کہ کوئی رکاوٹ، کسی قسم کی رکاوٹ کی چیز نہیں رہے گی آخرت میں عورتوں کی خاطر. کیونکہ اس دنیا میں جب اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اتنا بہترین رتبہ دے رکھا ہے، اتنا بہترین رتبہ اور مرتبہ دے رکھا ہے کہ اس کے ذریعے سے جو ہے انسانیت آگے بڑھتی ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے بچوں کو پالتا ہے، اس کے اندر ہے اور ایسے بچوں کو وہاں سے نکالتا ہے جو کہ وہاں سے نکلنے کے بعد جو ہے پوری دنیا کو جو ہے اپنے قابو میں، اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں. تو ایسی عورتوں کو کیا اللہ تعالیٰ کبھی بھولے گا؟ کبھی نہیں. جس عورت کو اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے بہترین چیزوں سے نوازا ہے، جن عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بہترین خواہشات سے، اتنی بہترین کاموں سے نوازا ہے، اتنی بہترین ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے جس کو دی ہے، اس کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ نظر سے اوجھل نہیں رکھے گا. اس کی خواہشوں کی ہمیشہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی خواہشوں کو پوری کرے گا جنت کے اندر. مگر ایک چیز یہاں عام طور پر جو شوہر ہوتے ہیں وہ اپنی بیویوں کو جو ہے ستانے کے لیے، ان کو پریشان کرنے کے لیے، ان کو چڑھانے کے لیے جو ہے جنت کی حوروں کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. بالکل بھی ایسا نہ کریں، ایسا بالکل بھی نہ کریں، کیونکہ اس بات کا کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ ہم جنت جائیں گے یا نہیں جائیں گے. اسی لیے جنت کا حور کا نام لے کر کے بیویوں کو ستانے سے بہتر ہے کہ ہم لوگ جو ہے، جو مرد ہیں، ہمیں یہ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جنت جانے کی کوشش کریں. وہ ساری چیزیں تو وہاں پہنچنے کے بعد ملنے والی ہیں، یہاں وہ چیزیں نہیں ملنے والی ہیں. اسی لیے زیادہ ایکسائٹڈ نہیں ہونا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے اللہ کی راہ میں جو ہے جو قربانی اللہ تعالیٰ مانگ رہا ہے، اپنے خواہش کو دبانا ہے، اپنے احساسات کو دبانا ہے، اپنے اندر کی جو چیز ہے اس کو دبا کر کے اللہ تعالیٰ کو جو ہے پرائرٹی دینا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو، اللہ تعالیٰ کے آرڈرز کو ماننا ہے. تو وہ کام کو پہلے کرنا چاہیے، نہ کہ جو ہے جنت میں ہمیں یہ ملے گا تو ہم ایسا کریں گے تو ہم ویسا کریں گے. ایسی باتوں سے جو ہے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے. کوشش ہمیشہ اس بات کی رہنی چاہیے کہ
اور عورتوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ عورتوں کو جو دینے کے لیے وعدہ کیا ہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ دینا چاہے گا وہ دے گا. اس لیے اس دنیا کے اندر جو ہے کبھی بھی ایسی باتوں میں نہ آئیں جو ان کے ایمان کو ڈگمگا دے، جو ان کے اندر کے جذبات کو، جو اللہ کے تعلق سے جو جذبات ہے وہ دہل جائیں اور اس کی وجہ سے وہ عبادت کرنے سے رک جائیں. ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ عبادت کریں، ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ جنت جائیں، کیونکہ مین فوکس ہونا چاہیے انسان کا، ہمارا مرد ہو یا عورت، سب کا یہ فوکس ہونا چاہیے کہ اس کو جنت ملے. سب کو یہی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے ہر عمل میں برابر ثواب رکھا ہے. عمل میں ثواب کے بارے میں کوئی اللہ تعالیٰ نے جو ہے روک ٹوک نہیں رکھا ہے. ہاں، جنت میں جو انعام ملنے والا ہے اس میں مرد کے لیے تو فکس کر دیا ہے، مگر عورتوں کے لیے اس کا ذکر بھی نہیں کیا ہے. تو یہ اس بات کا پروف ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عورتوں کو بے حد و حساب اور ایسی ایسی چیزیں دینے والا ہے جس کا جو ہے کسی بھی ذہن کے اندر خیال بھی نہ گزرا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں جو ہے دے بھی سکتا ہے. مگر وہاں مردوں کے اندر پھر وہ جذبات نہیں ہوں گے، یعنی کہ ان کے اندر وہ چڑ والی بات نہیں ہوگی، ان کے اندر وہ جلن والی بات نہیں ہوگی، اور نہ ہی عورتوں کے اندر ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہاں اس چیز کو ہٹا دے گا. ربکما تکذبان، تو اے کافرو، اے نہ سمجھو، اب تم لوگ بتاؤ کہ تم لوگ اپنے رب کی جو ہے کن کن نعمتوں کو چٹلاؤ گے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ جو ہے آخرت میں دینے والا ہے. کأنہن الیاقوت والمرجان، یہاں انہی عورتوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کأنہن الیاقوت، وہ یاقوت کی طرح یعنی کہ وہ روبی کی طرح ہوں گے، والمرجان اور موتیوں کی طرح ہوں گے. یعنی کہ روبی جو لال ہوتا ہے تو ان کی خوبصورتی کا یہاں خوبصورتی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بالکل ان کا چہرہ جو یہاں ان نیچرلی جو بلش کرتے ہیں اور کرتی ہیں عورتیں اپنے آپ کو سجانے کے لیے، تو یہ ان نیچرل ہوتا ہے. مگر اللہ تعالیٰ جنت میں جو ہے سبھی کو بائی ڈیفالٹ اور نیچرلی جو ہے بلش عطا کرے گا، یعنی کہ وہ لال پن عطا کرے گا جو خوبصورتی کی نشانی مانی جاتی ہے. والمرجان، اور وہ موتیاں جیسی ہوں گی. کأنہن کہا ہے کہ گویا کہ وہ موتیوں جیسی ہوں گی، یعنی کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی پاکیزگی رکھی ہوگی کہ جس طرح موتی کو دیکھنے کے بعد ایک انسان کے اندر جو جذبات امڑتے ہیں، خاص کر کے عورت کے اندر جو موتی کو دیکھنے کے بعد جو اس کو حاصل کرنے کے جذبات امڑتے ہیں، تو وہ اسی طریقے کی جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی رکھی ہوگی کہ مرد جو ہے جب بھی اس کی طرف دیکھے گا تو وہ بالکل اس نڈھال ہو جائے گا، اس کے اوپر دل فرشتہ ہو جائے گا، بالکل دل ہار جائے گا، اور اس کے بعد اسی کو چاہنے کے لیے جو ہے وہ کوشش، اس کے اندر خواہشات پیدا ہوں گی. تو یہ پرابلم ہی ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ جو ہے جنت میں جو ہے عورتیں یہ کہیں کہ بچے اپنے پیارے ہوتے ہیں اور بیویاں دوسروں کی پیاری ہوتی ہیں. تو اس چیز ہی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ختم کر دیا. بیوی کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کو جو ہے کوٹ کے بھر دیا ہے، اور اس کے بعد اس کے علاوہ کسی اور کی طرف نگاہ جانے کا راستہ ہی اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا ہے. اور یہاں یاقوت اور مرجان یعنی کہ روبی اور موتی سے تشبیہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ ہمیشہ کی خوبصورتی ہوتی ہے، اور ان کو چاہنے کا ان کی جو چاہت انسان کے اندر ہوتی ہے وہ ہمیشہ کی چاہت ہوتی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو ہے اب یہ ٹائم لیس ہوتا ہے کہ اس کی یہ جو چاہت ہوتی ہے وہ ٹائم لیس ہوتی ہے، یعنی کہ ہمیشہ وہ چاہت انسان کے اندر بندھی رہتی ہے، باقی رہتی ہے کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے. اس سے بھی ایگزامپل ہے. ایسے ہی یاقوت کا مطلب وہ خوبصورت کے لیے جو پتھر وغیرہ استعمال ہوتا ہے وہ سبھی معنی یہاں لیا جائے گا. تو ہو سکتا ہے کوئی یہ کہہ دے کہ مجھے یاقوت یعنی کہ روبی پسند نہیں ہے، تو آپ کو جو پسند ہے وہ یہاں یہ معنی لیا جائے گا. تو اس سے یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی سے اس بات کو یہاں بیان کیا ہے کہ جس طریقے سے ہمیشہ یعنی کہ ٹائم باؤنڈ نہیں رہتا ہے وقت، یعنی کہ یہ وقت اللہ تعالیٰ نے متعین نہیں کیا ہے کہ اس وقت تک مجھے اس کی خوبصورتی بھائے گی، اس کے بعد مجھے نہیں بھائے گی. نہیں، یہ ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بنائی ہیں کہ اس کی خوبصورتی ٹائم لیس ہے، یعنی کہ وہ ہمیشہ کے لیے انسان کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے بھر دیا ہے. اسی طریقے سے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا میسج ہے جو عورتوں کو اور مردوں کو دونوں کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ جس طریقے سے عورتوں یا انسانوں کے اندر ان چیزوں کی محبت اس طریقے سے بھری ہوئی ہوتی ہے کہ اس کا کوئی انت نہیں ہوتا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے یہ چاہتا ہے کہ
اس دنیا کے اندر بھی جو ہے میاں بیوی کے اندر جو محبت ہے وہ محبت ہمیشہ برقرار رہے. جیسے کہ شادی کی شروعات میں جو محبت رہتی ہے میاں بیوی کے اندر، میاں بیوی کے درمیان ایک دوسرے کو دیکھ کر کے، اس کے ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، تو اسی محبت کا ذکر بھی تو یہاں شروع میں کیا گیا ہے کہ نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، مرد اسی کی طرف دیکھ رہا ہوگا، یعنی کہ کسی اور کی طرف. شادی کے شروع میں تو کبھی کوئی مرد کسی عورت کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہوتا، اسے صرف اپنی بیوی بھا رہی ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے، اسی انداز سے آخر دم تک جو ہے محبت ایک مرد کو اور ایک عورت کو ایک دوسرے سے کرنا چاہیے. یہ میسج، یہ جو ہے یہ آیتیں، یہ دو آیتیں، یعنی کہ یہ ذکر کر کے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ میسج دینا چاہتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ ٹائم لیس محبت اگر انسان کے اندر ہو، اگر ٹائم لیس چاہت ایک دوسرے کی جو ہے، وقت کی جو پابندی ہے، اس پابندی کہ باہر آ کر کے اگر کوئی ایک دوسرے کو چاہے، ایک دوسرے کی خاطر جو ہے محبت کرے اور ایک دوسرے کی خدمت کرے، ایک دوسرے کا سہارا بنے آخر وقت تک، آخر عمر تک، تو یہی چیز اللہ تعالیٰ کو بہت بھاتی ہے. اور یہی چیز اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہر انسان جب بھی وہ شادی کرے تو اس کی زندگی کا آخر وقت تک جو ہے وہ ان کے درمیان، یعنی کہ میاں بیوی کے درمیان میں یہ محبت اور یہ خوبصورتی باقی رہے، تاکہ وہ لوگ جو ہے ایک دوسرے سے جڑے رہیں اور وہ ایک دوسرے سے جو ہے کیا رہیں، ہمیشہ جو ہے دوستی کا سمبند بھی نبھاتے رہیں اور ساتھ میں جو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت لمحہ بنایا ہے اس کو بھی گزارتے رہیں. تو یہ اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے کہ عورتیں اور مرد اگر وہ عبادات میں اپنے آپ کو گزارتی ہیں، عبادات کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی خواہش یہ ہے کہ وہ جو ہے عبادت کریں، تو جب وہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو بائی نیچر اللہ تعالیٰ خوبصورتی دے رہا ہوتا ہے. بائی نیچر یہ بالکل نور ان کے چہروں پہ جو ہے آنے لگتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو. تو عبادت کے بعد جو ہے ان کے چہرے چمک رہے ہوتے ہیں، خوبصورتی آ رہی ہوتی ہے. عمر کو بھولا جائے، بغیر کسی عمر کو یاد کیے ہوئے، بغیر عمر کو یاد کیے ہوئے، بغیر اس بات کو ذہن میں رکھے ہوئے کہ ان کی عمر کتنی ہوئی ہے، وہ بوڑھے ہو رہے ہیں کیا نہیں ہو رہے ہیں، مگر ان کے چہرے پہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس طریقے سے روشنی، اس طریقے سے جو ہے نور دے دیتا ہے، اس طریقے سے چمک دے دیتا ہے، اس انداز سے خوبصورتی دے دیتا ہے کہ لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ اس عمر کے ہیں، بالکل کم عمر کے لگ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ہم میاں بیوی جو ہے ایک دوسرے کا سہارا بنے، ایک دوسرے سے جو ہے اٹوٹ محبت کریں اور ایک دوسرے سے اس طرح چاہیں کہ گویا کہ ان کے علاوہ دنیا میں کوئی اور ہے ہی نہیں ہے. اس انداز سے اگر ہم لوگ ایک دوسرے کو چاہنے لگیں، ایک دوسرے کے لیے جو ہے محبت ہمارے اندر ہو، تو پھر شیطان بھی ہار جائے گا، فرعون بھی ہار جائے گا، یعنی کہ جو شیطان کے چٹے بٹے ہیں وہ بھی ہار جائیں گے. کوئی بھی میاں بیوی کے درمیان میں طلاق واقع نہیں کر سکے گا، کوئی بھی جو ہے میاں بیوی کے درمیان میں ایسی چیزوں کو نہیں لا سکے گا جس کی وجہ سے رشتہ خراب ہو جائے. کوئی بھی مرد کے اندر کسی عورت کو چاہنے کی خواہش کو نہیں لا پائے گا، شیطان لاتا ہے عام طور پر. اور اسی طریقے سے کوئی بھی جو ہے عورت کو اپنے شوہر سے چھٹکارا پانے کے لیے مجبور کوئی بھی نہیں کر پائے گا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو نشانہ، اس کو جو ہے وہ مثال بناتے ہوئے مردوں کو اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ جب شادی ہو جائے تو جس طریقے سے ایک دوسرے کو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں شادی کے شروع میں، اسی طریقے سے جو ہے ہمیشہ پوری زندگی وہ ایک دوسرے کو چاہتے ہی رہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کو جھٹلاؤ گے. هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ. اتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے یہاں بات بتا دیا. اب یہاں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ یہ صرف اتنا دیا ہے، مردوں نے صرف، یا عورتوں نے صرف اتنا تو نہیں کیا ہے. دنیا میں جتنی زندگی ان کی گزری ہے اس کا صرف اگزامپل دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم نے جتنی قربانیاں دی ہیں، جتنا اپنے نفس کو مارا ہے، جتنا زیادہ تم نے جو ہے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں کھپایا ہے، یہ دیکھو. یہ تو صرف ٹریلر ہے. اب اس کے بعد بتا دیا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا بیسٹ کا بدلہ بیسٹ نہیں ہونا چاہیے؟ تو یہ دنیا کا ہم لوگ جو بیسٹ دے سکتے تھے وہ ہم لوگوں نے دیا. اب اللہ تعالیٰ جو بیسٹ دے سکتا ہے وہ بیسٹ دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین انداز سے بتا دیا کہ تم نے اپنی طاقت کے مطابق تو کر لیا، اب میں اپنی طاقت دکھاؤں گا اور میں دکھاؤں گا تم لوگوں کو کہ تم لوگ کس چیز کا حقدار ہو، تمہیں کیا چیز ملنی چاہیے، وہ اب میں تمہیں بتاؤں گا. سبحان اللہ، کتنے بہترین انداز سے اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا ہے کہ تم جو کر سکتے تھے تم نے کیا، تم نے بیسٹ کیا، اب میں اپنا بیسٹ کروں گا. تو اللہ تعالیٰ کا بیسٹ کیا ہو سکتا ہے؟
کبھی سوچ سکتا ہے کوئی انسان؟ کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کر دیا کہ وہ بیسٹ کیا ہوگا اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیلنگ نہیں کی. حوروں کے بارے میں اس سے اور اس کے آگے جو ذکر آئے گا اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے خاص طور پر یہاں ذکر حوروں کا زیادہ قرآن کے اندر کیا ہی نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس انداز سے اس ذکر کو ختم کیا ہے، احسانات کے ذکر کو ختم کیا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان؟ کیا بیسٹ کے سوا کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو انسان نے اپنا بیسٹ دکھایا تھا، اپنے بیسٹ کے مطابق کیا تھا. اب اللہ تعالیٰ اپنا بیسٹ کرے گا، اور وہ بیسٹ کیا ہوگا وہ انسان دیکھ کر کے جو ہے دنگ رہ جائے گا، اور وہ وہاں پہنچ کر کے جنت پہنچ کر کے اس کو جو ہے اس بات کا احساس ہوگا کہ الحمدللہ میں نے بہت اچھا کیا کہ میں نے دنیا میں اپنے خواہشات کو مارا اور میں جنت آ گیا. تو یہ فیلنگ اور یہ احساس اس کے اندر ہمیشہ رہے گا، اور اس کے بعد پھر وہ وہاں ان نعمتوں کا لطف جو ہے وہ پھر وہ لینا شروع کرے گا. اسی لیے کوئی بھی اگر سوال ہو تو آپ لوگ میسج میں کر سکتے ہیں تاکہ اس کو آج نہ صحیح تو ہم لوگ کل کوشچن آنسر کریں گے. ان سوالوں کا جواب بھی انشاءاللہ میں دینے کی کوشش کروں گا. اگر کوئی سوال ہے تو میں اس کا انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش میں کروں گا، اور مجھے تیاری کا موقع بھی انشاءاللہ مل جائے گا. تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے، کن کن احسانات سے منہ موڑو گے. تو یہیں آ کر کے بات ختم ہو جاتی ہے. میں آپ سبھی سے جو ہے اب اجازت چاہتا ہوں کہ اب انشاءاللہ کل ملیں گے اگر اللہ نے چاہا تو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.